کے سامنے پارا کھولا، اس کا صفحہ نمبر 54 ہے اور پہلی لائن کے دوسرے حصے سے سبق آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے اس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 9واں پارہ ہے، سورۃ الانفال ہے، اور ہم نے گزشتہ روز اس کی پہلی آیت کو ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں یہ باتیں تذکرہ ہوئی تھیں کہ مال غنیمت کے حوالے سے کہ انفال کیا ہے، مال غنیمت کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ فرمایا یہ انفال یعنی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال۔ اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جن جن انبیاء نے جہاد کیا، جد و جہد کی، کفار سے مال حاصل کیا، چھینا، جس طرح جنگوں کے اندر ہوا کرتا ہے، اسلام نے اس دور کے اندر ان کے لیے اس مال کو حرام کرا دیا۔ مسلمان اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور سارا مال جو میدان جنگوں میں اکٹھا ہوتا تھا، اہل ایمان اس دور کے مجاہدین اسے کھلے میدان میں رکھتے تھے۔ رات کو یا دن کو کسی وقت آسمان سے آگ اترتی اور سارے مال کو جلا کے راکھ کر دیتی، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے جہاد کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اس وقت جب غزوہ بدر میں مال غنیمت ہاتھ آیا تو بعض صحابہ کا خیال یہ تھا یہ تو نجس ہے، اسے ہم ہاتھ نہیں لگائیں، مشرک نجس ہے تو اس کا مال بھی ناپاک ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اس امت کے لیے خاص مہربانیوں میں سے اللہ کی طرف سے یہ خاص مہربانی بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی سبب آپ اور ہمیں بہت سی نعمتیں ملی۔ ایک اتنی بڑی نعمت ہے، ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ کوئی لیٹ آ جائے تو بھی آ کر اس قرآن کلاس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جو مسجد کے اندر نماز کے وقت پہنچ گیا وہی اس تورات و وقت کی کتاب کا سبق لے سکتا تھا، جو نہیں پہنچ سکا تو وہ گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی قضا ہو گئی، وہ گناہ گار ٹھہرا جاتا۔ لیکن دیکھیے آج کتنی آسانیاں ہیں،
اگر کوئی رکعت رہ گئی آپ رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھ لیں، اگر پوری نماز رہ گئی تو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، مسجد میں نہیں پہنچ سکے تو گھر کے اندر پڑھ لیں، گھر کے اندر نہیں ہے دکان میں ہے دکان کے اندر پڑھ لیں، جہاں پر بھی وقت نماز ہو جائے سجدہ ریز ہو جائے رب کی بارگاہ کے اندر۔ یہ نعمتیں عام نعمتیں نہیں ہیں، تو کیا خیال ہے کہ نعمتیں اللہ دے کر آپ اور ہمیں چھوڑ دے گا؟ پہلی امتوں پر سختی اور آپ اور ہم پر اتنی رحمتیں، اللہ ہمیں کہا ٹھیک ہے جو کچھ مرضی کرتے رہو۔ جب رب کی نعمتیں ہوتی ہیں تو ان کی نعمتوں کی پوچھ بھی ہوتی ہے، اس لیے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی کن کن رب کی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے اور ان کا انکار کرو گے؟ ہر نعمت پہلے سے بڑھ کر نعمت۔ اب کہا جو مال غنیمت ہے کافروں سے لوٹا ہوا مال ہے، ایسا پاکیزہ مال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی چیز تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو پاک ہی پاک ہے۔ ایک طرف اس مال کے بارے میں بتانا تھا، وہ مال اتنا پاک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، اور دوسری طرف بتانا یہ تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر کہ تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول تقسیم کریں جیسے کریں تمہیں اسی پر اعتماد کرنا ہے، اپنے ذاتی معاملات کے اندر اس کو وہ معاملات نہیں لے کر آنے ہیں اگر تم مومن ہو۔ یہ تھی گزشتہ آیت۔ آج کی آیت نمبر 2 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا اہم باتیں بتائی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہے الذین جو اذا جب ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت تو دہل جائیں قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جائے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات کی، زادتہم بڑھ جائے ان کا ایمانا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر بھروسہ۔ دیکھیے مومن دو قسم کے ہیں، ایک قانونی مومن ہے، ایک اللہ کی نگاہ میں مومن ہے۔ ہم سب قانونی مومن ہیں، قانونی مسلمان۔ قانونی مسلمان تقریباً دنیا میں 1 ارب 90 کروڑ پائے جاتے ہیں، یہ قانونی مسلمان ہیں، ان کا نام قانون کے اندر درج ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ قانونی مومن بھی مومن ہے، مسلمان ہے۔ قانونی مومن کیا ہے؟ جو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو مانے، اللہ کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، خیر و شر رب کی طرف سے اس پر ایمان لائے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ قانونی مومن ہے۔ کیا آپ بچے سے پوچھ لیجیے وہ کہے گا کہ ہاں میں مانتا ہوں، یہ قانونی مومن ہے، یہ دنیا میں بہت موجود ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے پہلی آیت ختم کرو، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو یہ چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ آیت نمبر دوسری آیت سے آغاز ہوا انما المؤمن، حقیقی مومن، اصل مومن، قانونی مومن نہیں، اصل مومن کی صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ مومن کی اصل مومن کی صفات کیا ہے۔ قانونی مومن تو ہے نماز مسجد میں نہ آئے تو بھی مومن ہے، روزہ نہ رکھے تو بھی مومن ہے، حج پر نہ جائے وسائل ہوتے ہوئے تو بھی مومن مسلمانوں کی دین میں موجود ہے، زکوٰۃ نہ دے تو بھی مسلمانوں کی کاؤنٹنگ کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا علیحدہ باتیں، اور ان کا انکار علیحدہ باتیں، یہ دو علیحدہ باتیں۔ ایک ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز کا انکار سرے سے کر رہا ہے، ایک روزہ نہیں رکھتا، ایک روزے کا انکار کر رہا، روزہ ہے ہی نہیں، ایک حج نہیں کرتا، ایک حج کا انکار کر رہا، حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حج ہے ہی نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک کہتا ہے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ تو چٹی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ادا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک ہے مانے کہ یہ ہے اور پھر نہیں عمل کرتا، وہ تو گناہگار ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے کہ نماز تو چٹی ہے، روزہ تو چٹی ہے، حج تو زکوٰۃ یہ تو چٹی ہے،
اس طرح کے جملے ادا کرنے سے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اب دیکھیے، ایک عام مسلمان ہے جسے کاؤنٹنگ میں گن لیا گیا، جس ہم دنیا میں گن رہے ہیں 1 ارب سے زائد، 1 ارب اور 90 کروڑ کے آس پاس مسلمان موجود۔ اب یہاں انما اصل مومن کون ہے، یا اس کی صفات نہیں۔ اب دیکھیے ان میں سے صفات ہمارے معاشروں میں کیا پائی جاتی ہے۔ انما المومن، حقیقی مومن وہ الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اس کے رب کا تذکرہ آ جائے، رب کی بات آ جائے، رب کا کوئی حکم سنا دیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کب کبھی تعریف ہو جاتی ہے، میرے رب کا حکم آ گیا، میرے رب کا حکم آ گیا ہے۔ وہ رب جو کائنات کا مالک ہے، جس نے منٹوں سیکنڈوں میں قوم لوط کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نمرود کو ایک مچھر سے مار ڈالا، فرعون کو بہتے سمندروں کے اندر غرق کر کے رکھ دیا، جس کے ایک اشارے پر سارے نظام عدل بدل جاتے ہیں، اس کائنات کے بادشاہ کا حکم آ گیا۔ اذا ذکر اللہ، جب اس تصور کے ساتھ اس کے سامنے اللہ کی یاد آتی ہے، وجلت قلوب، دل دہل جاتا ہے، یار یہ حکم تو میرے لیے ہے، میری ذات کے لیے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اتنا بڑا کائنات کا مالک و خالق مجھ سے مخاطب ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر اس کی آیات کی، زَادَتْهُمْ ایمانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس اللہ پر بھروسہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کے رب پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ پتہ چلا، ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا بس وہی بس دل ہو گیا ایمان، ایسا نہیں ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، آپ اور ہمارے اعمال کے ساتھ بڑھتا ہے اور آپ اور ہمارے اعمال کے ساتھ ہی گھٹتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگا تو کافر ہو جائے گا، ایمان اس سے نکل جائے گا۔ شام ہوگی، رات سوئے گا تو ایمان کے ساتھ سوئے گا، صبح اٹھے گا تو ایمان نکل جائے گا۔ ایمان اس طریقے سے انسان سے نکلتا اور داخل ہوتا رہے گا، اسے ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ اس کے بعد جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف یہ بتانا پوری امت کو مقصود ہے، اور دوسری طرف ذہن میں رکھیے غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے اندر دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی فطرت اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج آپ کے اور ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر جو بھی اپنے بچے کو سکول، کالج، یونیورسٹی بھیجتا ہے، وہ اس پیمانے کے ساتھ ناپ تول کے بھیجتا ہے، میں کون سی فیلڈ میں اپنے بچے کو لے جاؤں، علم سکھاؤں، جہاں سے اس کی دولت اور پیسہ ہمارے گھر کے اندر ان کی طرح برسنا شروع ہو جائے اور بارش کی طرح آنا شروع ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے وہی فیلڈ منتخب کرتے ہیں، جبکہ آج یورپ مغرب میں دیکھ لیجیے، وہاں ایسا نہیں ہے، وہ علم کو بطور علم پڑھا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی 1400 سال کی روایت یہی رہی ہے، علم کو بطور علم پڑھا جائے، لیکن آج ہمارے ہاں علم اور فنون کو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم مال کو کما سکیں۔ جب اس نیت سے ہوگا تو پھر معاملہ کیا ہوگا، یہ ہمارے سامنے۔ تو یہاں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور پھر رب پر بھروسہ اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومن کی صفات سے یہیں پر بس نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، یہ کہیں پورے قرآن میں حکم نہیں۔ حکم ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کا معنی سمجھیے، اگر کہا جائے کہ ہڑپا اسٹیشن کے اندر عدالت قائم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فوراً دماغ میں تصور آئے گا، ایک بلڈنگ کا تصور آئے گا، ایک جج کا تصور ہوگا، ایک وکلاء کی فوج در موج کا تصور ہوگا، پھر لوگوں کا
کان تھا بندھا ہوگا کہ جو انصاف کے لیے عدالت کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے، ایک پورا کنسپٹ عدالت کے قائم ہو جانے کے بعد تصور کے ساتھ پورا ایک کنسپٹ قائم ہو جائے گا کہ وہاں سے ہمیں انصاف بھی مل رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب کہا جائے نماز کو قائم کرو، اس سے مراد ایک مسجد کا تصور ہے، اس سے ایک اذان اور اقامت کا تصور ہے، ایک صفوں کی درستی اور امام کا تصور ہے، ایک پورے مجمع کا تصور ہے۔ اس سے اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قیام بنیادی چیز ہے نماز اس امت مسلمہ کے اندر۔ اس کی وجہ میں نے اکثر یہاں ذکر بھی کی ہے کہ یہ نماز کو قائم کرنے کی توجہ کیوں دی گئی کہ بلڈنگ ہو اور پھر اس کے اندر صف بندی ہو، پھر ایک امام ہو، ایک اذان ہو، اقامت ہو۔ اس امت کا مجموعی نقشہ ہے، اس امت کی ریاست کا مجموعی نقشہ ہے۔ ایک حدود اربع ہو اسلامی ریاست، پھر اس کے اندر ایک آپ کا امام ہو، اور امام مصلی پر کھڑا اسی کو امام کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کے بارے میں پتا ہو اس کے اخلاق اور کردار صحیح ہے، اور اخلاق اور کردار میں کہیں کوئی کمی بیشی پائی جائے فوراً اس امام کو ہٹا دینے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک ریاست کا تصور ہے۔ آپ لیڈرشپ اور قیادت اس کے حوالے کیجیے جو آپ کی معیشت اور معاشرت اور آپ کے دین اور دنیا کے سارے معاملات کو دیکھنے والا اور قیادت کرنے والا ہے، اس پہ منتخب کیجیے جس کے اخلاق اور کردار درست ہو، اسے مصلی پر کھڑا کر دیجیے۔ جب آپ نے اعتماد کے ساتھ کسی کو مصلی پر کھڑا کر دیا ہے، اگر اب اس سے مسٹیک بھی ہو گئی ہے نماز کے اندر، مقتدی کو بتایا گیا، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے اشارتاً بتا سکتے ہیں آپ نے مسٹیک کر دی، لیکن اس کی پیچھے اس کی اطاعت میں کمی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ سلام پھیرے گا، وہ سمجھتا ہوگا اپنے مقام کو، فوراً سجدہ صاحب کرے گا، اور پیچھے مقتدی یہ نہیں کہے گا جناب غلطی تو تم نے کی، سجدہ صاحب ہم کیوں کریں؟ پوری قوم اس امام کے پیچھے سجدہ صاحب کرے گی، اس کی غلطی پوری قوم کی غلطی، پوری نمازیوں کی غلطی تصور کی جائے گی۔ یہ ہے وہ چیز اور تصور، یہ وہ تصور ہے۔ پھر صف بندی کے اندر برابر ہے، لاکھوں کروڑوں پتی بھی اسی صف میں کھڑا ہے اور ایک چھاپڑی فروش بھی اسی صف کے اندر کھڑا ہے۔ اس یہ تصور ہے اسلامی ریاست کا، اس لیے بار بار قرآن نے نماز کی اقامت کا تذکرہ کیا، خاص کر اس موقع پر جب دولت انسان کو انتہائی عزیز ہوتی ہے اور مال غنیمت میدان کارزار میں پڑا ہوا ہے، اور اس پر لوگ دولت کے حساب سے جھگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ نماز کا قیام وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں تصور دیتا ہے اللہ کے سامنے رکوع و سجود کے ساتھ اللہ کا ہی حکم چلے گا، ہماری ذاتی مرضی نہیں چلے گی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق کا مطلب رزق نہیں ہے جو آپ ہم اردو میں کہتے ہیں رزق کھا لو، روٹی کو رزق کہا جاتا ہے، نہیں، عربی زبان میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے عطا کی ہو۔ یہ لباس آپ کا رزق ہے، یہ روٹی اور پانی آپ کا رزق ہے، یا آپ کی سواری آپ کا رزق ہے، آپ جو پیسہ کما رہے ہیں یہ آپ کا رزق ہے۔ جو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ رزق ہیں، کسی بھی شکل میں ہو۔ قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز ہمارے پاس آ جائے۔ معاملہ مال غنیمت سے آغاز ہوا تھا کہ میدان جنگ کے اندر بدر میں لوگ کہہ رہے تھے یہ ہمارا حق، ہمارا حق۔ بتایا کہ مومن کی صفت ہوتی ہے وہ تو خرچ کرنے والا تھا، وہ تو دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اس وقت بتائی تھی جب وہ آپ کے پاس مدینہ میں تشریف لے کر آئے تھے۔ آپ مت علی ان کے چہروں کو نہ دیکھو، اس سے چہروں سے غربت ٹپک رہی ہے اور کپڑوں میں لباسوں میں پیوند لگے ہیں اور تلواریں رکھنے کی میانیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دینے والا اعلان کرتا پھرے گا یہ ہے زکوٰۃ، کو مجھ سے لے لے، جس کا دروازہ نوک کرے گا کھٹکائے گا کہ بھائی میں تو خود دینے والا ہوں۔ یہ ہے وہ صرف جو اس امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول ابھارنا چاہتے ہیں، دینے والا ہو، خرچ کرنے والا ہو، نہ کہ اپنی جیبوں کو بھرنے والا ہو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے، یہی وہ مومن ہے جو اللہ کی نظر کے اندر اس کاؤنٹنگ کے اندر ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ 313 ہی کافی ہیں، وہ مٹھی پر 2 اور 4 ہی کافی ہیں۔
وہ اٹھ کھڑے ہوں، اللہ ان کے لیے وسائل راستے کھول دے گا۔ اس لیے امام مہدی کا تذکرہ جو حدیث کے اندر آتا ہے، ان کے لشکر کی تعداد جو پوری دنیا کو اس کے ٹکرا جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ آج تعداد یہ ہے کہ مسلمان کروڑوں کے اندر موجود ہیں۔ اب امام مہدی کے وقت آنے تک امت تو اور بڑھ جائے گی، اربوں کے اندر ہو سکتا ہے شمار ہو۔ اس زمانے میں مہدی کے ساتھ جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے، یا 313 افراد کا تذکرہ ملتا ہے، یا 12,000 لشکر کا تعداد ملتی ہے۔ وہ ایک اس وقت بھی مومن بہت تھوڑے ہوں گے جو دشمن سے برسرے پیکار ہوں گے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھیوں، تم اپنے پیمانے کو بلند کرو۔ تمہیں دیکھ کر دنیا کے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور خیر کے راستے پر چلنا ہے۔ تمہیں سچے مومن ہونے کا کردار نبھانا ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر قیامت تک لوگ اس خیر کے راہی بن سکیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان مومنوں کو ملے گا کیا؟ ان مومنوں کو ملے گا کیا؟ اللہ نے کہا دنیا بھی ملے گی اور آخرت کے بھی۔ ہمارے ہاں ایک تصور موجود ہے، ہم نیکی جو کرتے ہیں اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے، ہم سنتے بھی ایسے ہیں۔ ایک شخص نے سبحان اللہ کہہ دیا، جنت میں درخت لگ جائے گا اور وہ درخت اتنا طویل ہوگا، ایک عربی گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یا حدیث موجود ہے۔ لیکن اس سے تصور یہ ابھرتا ہے، ہم جو کچھ عمل کریں گے ہمیں آخرت میں ہی اس کی اسٹیٹمنٹ، یا آخرت میں ہی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر کامیابیاں عطا کر کے دی۔ صحابہ نے ان کامیابیوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ہلال الروم کو جو ہے وہ اپنے قدموں کے نیچے رونتے دیکھا اور اسلام کے جھنڈوں کو بلند ہوتے دیکھا۔ اس لیے دعا کا طریقہ ہی بتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جب رب سے مانگو پہلے اچھی دنیا مانگو، اللہ جس سے ہمارا واسطہ چل رہا ہے، جس میں ہماری معاشرت اور معیشت موجود ہے، ہماری زندگی اور طور طریقے موجود ہیں، اللہ اس زندگی کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ پھر کہا پھر آخرت کے بارے میں، یہاں بھی یہی بات کہ سچے مومنوں کو صرف یہی اجر نہیں ملے گا، لہم درجات عند ربہم، رب کے ہاں ان کے درجات ہیں، بہت بڑے درجے ہیں، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات کے اندر ہوں گے۔ پھر ومغفرت، ذرا اس سے پیچھے آئی کہ جنت کہاں ملے گی، میدان حشر سے آغاز ہوگا۔ میدان حشر میں جو پہلا تحفہ میں ملے گا مغفرت کا ملے گا۔ میدان حشر سے پھر پیچھے آئی، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا انسان رزق کی دوڑ میں، دولت کی دوڑ میں، پیسے کی دوڑ میں لگا ہے، میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھا جو ہے استعمال کروں۔ ورزق کریم، اس دنیا میں اس کو پاکیزہ رزق دیا جائے گا۔ وہ کہ 3 بڑے اہم مراحل ہیں، تینوں مرحلوں کے تذکرے کر کے یہ سچے مومنوں کے لیے نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ میدان حشر میں کوئی پریشانی ہوگی، اور جنت کے اعلیٰ مقامات اس بندہ مومن کو دیے جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں سچا مومن، یہ ہے وہ قرآن کا معیار، یہ ہے قرآن کا مطلوب بندہ مومن جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں، یہ قرآن کی محنتیں، یہ قرآن کلاسز انشاءاللہ یہ شعور بیدار کریں گی، اور ایسا پورے معاشرے میں 1 یا 2 فرد بھی ہوں گے، اللہ انہی کی وجہ سے اہل ایمان کو بستی والوں کو رزق بھی دیتا ہے، انہیں 1-2 افراد کی وجہ سے اللہ کامیابیاں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا